سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت مشکل پڑ رہی ہے اس وقت ایک جنرل مسلم تھاٹ کی اور ان کے مطابق تھنکرز کی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ تمام عرب ممالک کے جو مطلب یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، بس ہمارا جو اپنا انٹلیکچوئل پیٹرن ہے پاکستان کا، یہ سب سے بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ بھی اگر دیکھیں تو ہم نے باقی دنیا نے 70-80 سال میں جو پروگریس کی ہے، پرٹیکولرلی ان دی ٹاپ موسٹ انٹلیکچوئل میٹرز اور خاص طور پہ سائنسز میں بھی، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کہیں کہیں انڈیویجول مائنڈ جو ہے موجود ہے مملکت غیر پاکستان، مگر اوورآل سب سے بڑا جو ایک ذہنی معیار قائم ہے وہ پاکستان میں ہے، مگر اس کا سارا رخ جو ہے غیبت اور خوشامد پہ لگا ہوا. یہ جب ہم اپنے ریلیجس پیٹرن کو دیکھتے ہیں، ناٹ اے سنگل پیٹرن از ورکنگ ان فیور آف گاڈ اور پروفٹ، اور لگتا ایسے ہے کہ یہ تمام عالم اسلام مل کر مغرب سے اتنا انفیریئر فیل کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جو 80% جو اب آ رہے ہیں سسٹمز آ رہے ہیں مذہبی، میں غیر مذہبی نہیں کہتا، وہ بھی انہی کے کہے سنے سے آ رہے ہیں. CIA ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کا MI6 کی روایت کردہ ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ابھی یہ جو خبط پیدا ہوا ہے عرب کے شہزادوں میں. اور اس سے آگے بڑھ کر جب ایک شخص نے عربی شہزادے سے پوچھا اور اس سے کہا کہ وی کانکرڈ، اب میرے جیسا مسلمان ہے، چلو فرض کو میں اسے مسلمان سمجھ کے کہتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں میرے جیسا مسلمان جو نہ شہزادہ ہے نہ کوئی امیروں میں سے ہے، جو جنرل سا بندہ، تو ہم نے کہا جی ہم نے یروشلم کو فلاں سن میں فتح کیا. کہتا ہے ناٹ یو، وی عربس. اب یہ چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، میں ارطغرل پہ فخر کرتا ہوں، مگر کیا مجھے یہ الاؤ کیا جائے گا کہ پاکستانی ہونے کے ناطے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہی ارطغرل تو ایک ہے، چھوٹا سا ہیرو ہے، جو جب سے اسلام بنا ہے ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیروز ہیں. اب اگر پوری ہسٹری بھی آپ دوسروں کی پرول ہو تو کہیں نیلسن، کہیں کلائیو، اور یہ 5-4 نظر آئیں گے. ویئر ایز وی اسٹارٹڈ، ہم نے بلا شبہ اتنے بڑے ہیروز پیدا کیے ہیں، ایک نہیں ہزارہا ایک وقت میں پیدا کیے، مگر وہ مسلمان تھے. جب ہمارا تشخص اسلام کا یا مسلمان ہونے کا ختم ہو جائے گا تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ ہمارے علماء کا کیا، یہ قصور تو سارا علماء کا ہے، اور ان دانشوروں کا کہ جو اسلام کو صرف اپنے رزق و روزگار کے لیے استعمال کریں. دے ہیو نو ادر آپشنس. پرٹیکولرلی اگر یہ شہزادوں میں سے کوئی، آپ نے دیکھا پورے عرب لنگوسٹک ایریا میں کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہتا کہ تو نے عجیب مکانہ بات کی ہے. غیر یہ کہہ رہا ہے، غیر مسلم ایک بہت بڑا مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں 80% قانون حدیث پہ قائم ہے، only 20% is based on the قرآن. واقعی وہ تو اصول ہے، ایکسپلینیشن تو جو بھی دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ کسی بھی پیٹرن آف تھاٹ میں. اب آپ دیکھیے کہ میں چھوٹی سی آپ کو آیات ایک بتاتا ہوں کہ ہمارا کتنا فرق پڑ جائے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. جب یہ آیت اتری تو اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ ہم توبہ کا مطلب تو جانتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یہ متطہرین کا کیا مطلب؟ بذات خود اگر کسی لینگویج میں بھی یہ لفظ ہوتا تو اس کا ایکسٹریمٹی تک جانا ہے، یعنی اتنی زیادہ صفائی. کون سی صفائی؟ دل کی صفائی، دماغ کی صفائی، کیا چیز ہے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے ہیں،
a little more clean. اب دیکھیں اس میں تمام مسلمانوں کے لیے کتنی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے آباء علماء کا یہ وتیرہ نہیں رہا. انہی لوگوں کے ہاتھوں تو پتہ نا آپ کو امام بخاری نے اپنی وفات سے ایک ہفتہ قبل کتنی عاجزی سے دعا کی تھی کہ یا اب میں اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. ہر بادشاہ اپنی روایت کے مطابق مجھ سے فتاوے اور حدیث طلب کر رہا ہے جو میں نہیں رہ سکتا. اس بددیانتی سے قبل ہے اللہ مجھے زمین سے اٹھا لو. ودن اے ویک ہی ڈائیڈ. پاکستان میں ٹو بی ویری فرینک کسی غیبت کے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی عالم اتنا ایکوپڈ ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی بھی چالاک ویسٹرن نظریے کا جواب دے سکے. دے آر ویری کلیور. ایک تو ہوتا ہے نا جواب آتا بھی ہوگا تو وہ نہیں دے گا بیکاز آف انفیریورٹیز. بیکاز میرے ساتھ بیٹھے تھے سیالکوٹ کی ہیں دوست ہیں بھائی ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے پانچے اٹھواتے ہوئے لوگوں کے. میرے اپنے اجلاس میں جو بڑا گرینڈ سیشن ہوتا ہے اس میں تھے تو میں نے کہا علامہ صاحب آپ کو ایک بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو اتنے سال ہوتے ہیں لوگوں کے پانچے اٹھوانے میں نہیں اٹھ سکے. ایک فیشن آیا ہوا ہے خواتین نے سارے پانچے اٹھا. اب مجھے بتائیں ایک اس کو ہوا کے وَنَحْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بھائی ایک تو نفس ہے جو مستقل حالت میں آپ کو فریب دیتا ہے اور شیطان کا ساتھی. ایک ہوا ہے جو فیشن کی زد میں آتی ہے. ہماری اتنے ایبسرڈ ہیں انفیریورٹی. بھائی ان کے پاس کیا تھا ایک دن میں ٹائی پہنے ہوئے رہے لوگوں نے آپ مغربی لباس پہن. میں پینٹ پہنے تو کہتے ہیں مغربی لباس پہن. میں نے کہا تم نے مغرب کو اتنا مہذب کب سے سمجھا ہے کہ وہ ٹائی پینٹیں بناتے رہیں. بدقسمتی سے منہ اور شاہ سفاروں کی یہ رسم تھی کہ وہ گردن سے میں اپنا رومال لپیٹتے تھے اپنے محبوب لوگوں کے. اور وہ رومال جو لپیٹتے تھے وہ فائنلی اسپین میں جا کے چونکہ اسپین میں یہ واقعات ہوتے تھے وہ ٹائی بن گئے 750 برس کی حکومت. اور یہ جو پینٹ ہے یہ پرشین پاجامہ تھا جو آخر میں حضور کے سامنے لایا گیا. اور آپ نے دیکھے کیا خوب پردے کی چیز ہے. مگر چونکہ ان کے آخری دن تھے پہنا نہیں انہوں نے اپنے ہی لباس پہنا. مگر یہ جو ان کلچرل انفیریورٹی سے کہاں اسلام بنتا ہے. آئی آلویز تھنک کہ جو خدا کے ساتھ ہے اس کے دماغ کو کون چھو سکتا ہے. اس سے اعلیٰ دماغ کون ہو سکتا ہے اس سے. کیا خدا نے ٹیچ کرنا بند کر دیا. میں واحد مذہب سمجھتا ہوں جو سٹارٹ ہی ہوتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ. یہ مذہب روزے سے نہیں شروع ہوتا نماز سے. کہتا ہے پڑھ. جب تو پڑھے گا تو مجھے پائے گا نا. اللہ کا اپنا ایک ہے نا. جب تک آپ اس کو نو سمجھو گے نہ انڈرسٹینڈ کرو گے اس کی حکمتوں کا جائزہ نہیں. یؤتی الحکمۃ من یشاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اب آپ کے دل میں اس کی یاد نہیں ہے پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ. خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. اب مجھے بتائیں آپ اللہ کو اتنا دور لے جاؤ گے تو پھر نہ اللہ کی سمجھ آئے گی نہ اس کے رسول کی سمجھ. Every single human individual has to find his own God and within his own self. تو اتنا تعجب خیز بات نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھو کہ ہمارے مسائل ان شہزادوں سے they are not serious at all. ان کی پرائیورٹی نہیں ہے یہ. ان کی یہ پرائیورٹی نہیں ہے ورنہ ان کا ایک ملک بھی اس اب ٹوٹے پھوٹے ملک کی جو آج ہمارا حال ہے ساتھ ہوتا تو ہم سائنسز میں سارے ملکوں سے آگے. اب بھی بینگ سو وہ بھی پاکستان اب بھی 3 پہلے ملکوں میں شامل ہے ایٹمی ملکوں میں. 7 میں نہیں ہے پہلے 3 میں شامل ہے. کیا ہمارے پاس انجینئرس نہیں ہیں دانشور نہیں ہیں
کیا ہم نے ہر چیز ان کی روشنی سے لینی؟ جاؤ جا کے بلڈنگیں دیکھو، جو مرضی ان کے ساتھ کرو، کھاؤ پی. صفائی ان کا ویلیو ہے، صفائی ان کی ویلیو ہے جس کی قیمت ہم اب غلامی سے دے رہے ہیں، انفیریورٹی سے دے رہے ہیں. کیا میرے رسول نے کہا نہیں صفائی نصف ایمان ہے؟ میں نے اپنے رسول کی نہیں سنی مگر ان کا میں قائل بار بار میں حوالہ دیتا ہوں کہ وہ کتنے صاف ہیں. بٹ آئی ہیو سین کہ وہ کتنے صاف ہیں. میں امریکہ میں ایک شینک میں ہاتھ دھونے گیا تھا، تو اوپر اس کی تحریر اوپر دیکھی تو میں عجیب و غریب فیل ہوا کہ یہ کیا واقعات جملہ لکھا ہوا ہے، ناٹ واشنگ ہینڈ از انلیگل. اوپر لکھا ہوا تھا ناٹ واشنگ ہینڈ از انلیگل. ان کو جبراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر تم ہاتھ نہیں دھو گے. کوئی مسلمان ہے جو ٹوائلٹ سے آ کے ہاتھ نہ دھوئے؟ کچھ انہرنٹ کوالٹیز رہ گئی ہیں ہمارے پاس، مگر آپ مساجد کے سب سے گندے ٹوائلٹ پاؤ گے، یہاں سے نکل وہاں سے نکل. کیا مساجد والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یار کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ We are only, you see, not following. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کو اس طرح نہیں فالو کر رہے. مجھے کل پرسوں ایک انٹلیکچوئل کہتا ہے جی سافٹ ہے ان پہ جو بارے میں کہ یار تو پاگل ہے، اسلام سے بھی زیادہ کسی کی سافٹ امیج ہے. جنگ کے پہلے قانون محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. یہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی درخت کا چھاؤں کو نہیں کاٹنا، کسی فصل کھڑی کو نہیں تباہ کرنا. سافٹ امیج ہم دے رہے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہماری ریلیجس مس انٹرپریٹیشن اور گروہی تصورات مذہب نے اس کائناتی مذہب کو رسوا کیا ہوا ہے.